مصطفیٰ کی ذات گرامی انا مبشرہم اذا عیسو، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے ان کی امید کو بخشش کی طرف لے جانے والا، ان کی نا امیدی کو امید کی طرف لے جانے والی جو ہستی ہوگی وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، قیامت کا روز ہوگا، سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات۔ برادری، حضور نے یہاں تک فرمایا وَأَنَا مُشَفِّعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے رکے ہوئے ہوں گے اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی شفاعت کرنے والی ہستی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ارد گرد ہوں گے جو زفونہ ہو مصطفیٰ کی توقیر بڑھانے کے لیے، مصطفیٰ کی عزت بڑھانے کے لیے، اور راہ پر بیٹھ کر جو میں اللہ کی بارگاہ میں آؤں گا وَيَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ سرور، 1000 غلام میرے ارد گرد ہوں گے۔ وَأَنَا أَكْرَمُ وَلِدَ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّهِ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے معزز اولاد آدم کی اگر تو ہستی ہوگی وہ میری ہوگی۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ، اول ہو یا آخر ہو سب سے معزز ہستی اللہ نے مجھے بنایا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ وانا اول من یحرک الی الجنہ، سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا فیفتح اللہ لی، جس کے لیے اللہ دروازہ کھولنے کا حکم دے گا فیدخلنھا وَمَا يَفُقَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، سب سے پہلے ہستی جو جنت میں جائے گی فرمایا وہ میری ہستی ہوگی۔ فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، عزت کی چابیاں، کرامت کی چابیاں، فتوحات کی چابیاں، شفاعت کی چابیاں اس روز مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا حبیب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کا دن ہوگا محبوب تجھے اللہ مقام محمود عطا کر دے۔ مقام محمود کا پہلا معنی مقام شفاعت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا میرے حبیب اللہ کو آپ کو مقام شفاعت پر بٹھائے گا، کہے گا آج کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، جس کو بولنے کا اجازت دے رہا ہوں وہ محمد مصطفیٰ کی ذات۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، شاید آپ زندگی میں پہلی بار سنیں، میرے آقا نے فرمایا مقام محمود کا دوسرا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اس روز لوائے حمد میرے ہاتھ ہوگا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں لوائے حمد کیا ہے۔ آپ نے سنا ہے، سن لو، لوائے حمد کے بارے میں امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں لکھا اور امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کتاب میں لکھا۔ بڑے غور سے سنو، نہ بھولنے والے جملے۔ آقا نے فرمایا، ابن محدثین نے لکھا اپنی کتب میں کہ لوائے حمد سے مراد ایک ایسا جھنڈا ہوگا جس کی لمبائی سن لو 1600 سال کی مسافت پر جس کی لمبائی ہوگی 1600 سال کی، پھر اس کی نوکیں ہوں گی، اس نوکوں پر سبز موتی لگے ہوں گے، پھر لوائے حمد کا دستہ ہوگا، وہ دستہ چاندی کا ہوگا، پھر لوائے حمد سے اس جھنڈے سے 3 نور کی شعاعیں نکلیں گی، ایک شعاع مشرق کی طرف مشرق کو روشن کر رہی ہوگی، دوسری شعاع مغرب کی طرف جا رہی ہوگی، اور تیسری شعاع وہ مثبت دنیا کے درمیان میں جا رہی ہوگی۔ فرمایا لوائے حمد جھنڈے پر 3 سطریں ہوگی، پہلی سطر پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر پر لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تیسری سطر پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا ہر سطر کی لمبائی 1000 میل کی مسافت سے برابر ہوگی، اس کی چوڑائی 1000 میل کی مسافت کے برابر ہوگی، اور اندر کی بات تو جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر کوئی طرف سے میں جھنڈے
جھنڈے کے نیچے سایہ مل جائے. ہر ولی، ہر غوث، ہر پیغمبر، ہر قطب، ہر امتی صدر امتیں چاہیں گی لوائے حمد کے نیچے مجھے سایہ مل جائے. میرے آقا نے فرمایا جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا، دائیں طرف حسن مصطفیٰ ہوگا، بائیں طرف حسین لجپال ہوگا. حکم ہوگا میرے مصطفیٰ دائیں طرف حسن ہے، بائیں طرف حسین ہے. یہ لوائے حمد جھنڈا پکڑ اور پکڑ کر محبوب چل. کیا سنا ہے نصیر الدین نصیر نے سچ کہا. نصیر الدین نصیر کہتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سارے سر اٹھا کے چلے لوائے حمد. یہ کس کا شہر قریب آ رہا قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. مقام محمود سے مراد مقام شفاعت، مقام محمود سے مراد مصطفیٰ لوائے حمد جھنڈا پکڑو تاکہ سب دیکھیں آج محمد پر ادا ہو رہے. مقام محمود کا تیسرا معنی امام حاکم نے لکھا دوسری نمبر جلد 3384. فرمایا مقام محمود سے مراد آقا نے فرمایا یجمع اللہ الناس فی سعید واحد، اللہ ساری دنیا کو میدان میں جمع کرے گا. فینادی، اللہ فرمائے گا محمد کہاں ہے میرا مصطفیٰ؟ لبیک و سعدیک، اے پروردگار میں حاضر ہوں. اللہ پاک مجھے خصوصی کلمات عطا کرے گا، مجھے حمد کے کلمات خاص عطا کرے گا. فذلک المقام المحمود، وہی مقام محمود یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص عقبہ پر. اول ہو یا آخر پورا محشر اس روز محمد کی تعریف کر رہا ہوگا، ہر کوئی حضور کی تعریف کر رہا ہوگا. پھر مقام محمود کا چوتھا معنی فرمائے الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، اس روز جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں، عزت کی چابیاں میرے ہاتھ میں، شرف کی چابیاں میرے ہاتھ میں. برادری مقام محمود کا پھر اگلا معنی یہ ہے، حکم ہوگا میرے حبیب یہ عرش ہے، عرش ہے. غور سے سنو. فَأَقُومُ عَنْ شَمِيلِهِ مَقَامًا لَا يَقُومُ، ہونے کی اجازت نہ ہوگی. حکم ہوگا عرش کے ذرا دائیں طرف کھڑا ہو، میں کھڑا ہوں گا. فرمایا یہ کھڑا کر کے خدا میری عزت میں اضافہ کر رہا ہے، یہ مقام محمود ہو. اگلا معنی مقام محمود کا معنی ترمذی میں ذکر کیا کتاب المناقب کی 5ویں جلد 3611 نمبر حدیث. حضرت ہریرہ بیان کرتے ہیں آقا نے فرمایا سنیے فَأُقْشَى غُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، اللہ پاک فرمائے گا حبیب آج قیامت کا دن ہے، میں نے خاص لباس تیرے لیے تیار کیا ہے، تو آج سبز رنگ کا لباس مجھے جنتی جوڑا پہنایا جائے گا. یہ سبز رنگ کا لباس پہنانا یہ مقام محمود ہوگا. اگلا معنی حضرت ابن عمر روایت کرتی ہے، سیوطی نے در المنصور میں لکھا 5ویں جلد 287 نمبر صفحہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یجلسنی معہ علی السریر، عرش ہوگا، عرش پر 2 کرسیاں ہوں گی، دائیں طرف مصطفیٰ کی کرسی، بائیں طرف خدا کی کرسی. خدا اپنی شان کے لائے اپنی کرسی پر شان جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اور اپنے مصطفیٰ سے کہے گا میرے حبیب
کیسری نے بٹھایا ہے. آج ساری کائنات کا، اس ساری کائنات کے اندر جو بزم سج چکی ہے، اس بزم میں صدر مجلس محمد مصطفیٰ ہے. آپ میرے دائیں طرف بیٹھ، اپنی حبیب کو اپنے دائیں طرف بٹھائے گا، دائیں طرف بٹھائے گا، اور دل نشین آنا، نہ بھولا جانے والا مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے آقا سے سنا، فرمایا آتی باب الجنت، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا. غور سے سنو، فآخذ بحلقتها، میں اس کا زنجیر پکڑوں گا. دروازہ ہوگا سونے کا، زنجیر ہوگی چاندی کی، میں پکڑوں گا، کھٹکھٹاؤں گا. فیقولون من ھذا، اندر سے آواز ہے کہ کون دروازہ جنت کھٹکھٹا رہا ہے. فاقول انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کروں گا میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام. فیفتحون لی، وہ جنت کا دروازہ فقط میرے لیے کھولا جائے گا. فادخل، میں داخل ہوں گا. بڑے غور سے سنیے معنی، مقام محمود کا معنی، میں جب جنت میں داخل ہوں گا تو ہوگا کیا؟ جو ہی جنت کے دروازے میں گزر کر پہلا قدم جنت کے اندر رکھوں گا، فاجد الجبار مستغفری فاسجد لہ، میں دیکھوں گا خدا کی ہستی دروازہ جنت پر محمد کا استقبال کے لیے کھڑی ہے. جب میں دیکھوں گا اسی وقت سجدے میں. امام دارمی نے سنن میں لکھا اللہ دروازہ جنت پر کھڑی ہے. کیوں؟ حبیب تیرے استقبال کے لیے. جب میں اللہ کی ذات کو دیکھوں گا، فرمایا فاسجد لہ، اسی وقت مصطفیٰ سجدے میں. قاضی عیاض نے لکھا فیفتح لی فآخذ لہ ساجدا، اللہ کی ذات میرا استقبال کرے گی دروازہ جنت پہ. میں جب اللہ کی ہستی کو دیکھوں گا میں سجدے میں پڑ جاؤں گا. میں تیرا بندہ ہوں تو میرا پروردگار ہے. حاضرین محترم، اس سے پتا چلا اللہ نے مصطفیٰ کو جو مقام محمود دیا. میں آخری جملے پڑھنا چاہتا ہوں. اس مقام محمود میں اللہ فرمائے گا حبیب آج ہم چاہتے ہیں جسے بخشش دے مصطفیٰ تیرے صدقے. آپ پڑھیے صحیح بخاری کتاب التوحید، ساری دنیا آدم کے پاس جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نسلھا، آج کسی اور کی طرف جاؤ. ابراہیم کے پاس لوگ جائیں گے، آج کسی اور کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیا جائے گی، کہا جائے گا آج کسی اور فرماؤں گا مسلم گناہگارو محمد تمہارے لیے ہے. لوگوں مقام محمود مقام شفاعت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں صحیح بخاری کتاب التوحید پڑھ رہا، صحیح مسلم کتاب الایمان پڑھ رہا، متفق. میرے آخری جملے 4 سجدے کروں گا. پہلا سجدہ کروں گا، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع، مصطفیٰ سجدے سے سر تو اٹھا. یعنی جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اس کا چہرہ چھپا ہوتا ہے تو مانا یہ سر تو اٹھا، مصطفیٰ مکھڑا تو دیکھا، اپنا سر اٹھا. فرمایا قل یسمع لک، آج تو سنا کلام کر، خدا کی ہستی تیرا کلام سنے. سل تو دا، تو مانگ، آج تجھے عطا کیا جائے گا. وشفع شفع، مصطفیٰ تو سوال شفاعت کر، آج میں تیری شفاعت قبول کروں گا. فاقول یا رب امتی امتی، پروردگار میری امت میری امت. فرمایا دنیا میں اللہ نے ہر نبی کو ایک چانس دیا تھا کہ جو دعا کرو گے قبول کی جائے گی. فرمایا ہر ایک نے وہ دعا دنیا میں کر لی. مصطفیٰ نے اپنی وہ دعا تو اللہ نے فرمایا تو حبیب تو نے بھی ہم دعا دے رہے ہیں مانگ لو. فرمایا میں نے وہ دعا بچا کر شفاعت کے لیے گناہگاروں میں کیا. اکڑو گا جاؤ من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، دوزخ میں پڑے ہوئے وہ لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، جاؤ نکال لو. فانتالے کو فافالو، ان لوگوں کو
میں لے جاؤں گا کہ دوزخ میں وہ لوگ جن کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر عشق بناؤ، محبت بناؤ، آقا کا ادب بناؤ، آقا دو جہاں کی حرمت اور غلامی میں جینا سیکھو، مرنا سیکھو۔ اس روز ایمان کی خبر ہوگی جب حکم ہوگا حضور میرے محبوب جن کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر تیری محبت، تیرا عشق، تیری غلامی، تجھ پر ایمان ہے، اسے پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ پھر آقا فرماتے دوسرا سجدہ کروں گا، اللہ فرمائے گا حبیب سامنے اٹھا، کلام تو کر، کچھ بول تو صحیح، کچھ مانگ، شفاعت کر، یا رب میری امت میری امت میری امت۔ حدیث بخاری کا لفظ سنو، اللہ فرمائے گا انطلق جاؤ فاخرج منہا، جہنم سے نکال لاؤ من کان فی قلبہ ذرۃ او خردلۃ من ایمان، جن کے دلوں کے اندر ایک ذرے کے برابر ایمان ہے یا رائی کے ذرے کے برابر ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت لے جاؤ۔ میں جاؤں گا، نکال لاؤں گا۔ تیسرا سجدہ کروں گا، اللہ فرمائے گا میرے حبیب صاحب اٹھا، مانگ، کلام کر، شفاعت کر، تجھے عطا کروں۔ پروردگار عالم میری امت، حکم ہوگا، غور سے سنو، انطلق فاخرج من کان فی قلبہ ادنی 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان۔ میرے حبیب دوزخ میں پڑے ہوئے وہ لوگ جن کے دلوں میں رائی کا دانہ اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، اسے پکڑو، فاخرجہ من النار فانطلقوا فافعلوا، اسے جہنم سے نکال کر مصطفیٰ جنت میں لے جاؤ۔ پھر چوتھا سجدہ ہو، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ چوتھا سجدہ، اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھا، مانگ، کلام کر، شفاعت کر، فاقول یا ربی اذن لی، عرض کروں گا پروردگار مجھے اجازت دے دے، فی من قال لا الہ الا اللہ، جو زندگی میں کچھ نہ کر سکا، اس نے تیرا نام لیا یا میرا نام لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، جس کلمہ پڑھا، کچھ نہ کر سکا، مجھے اجازت دے انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت لے جاؤں۔ میری عزت کی قسم، وجلالی میری جلالیت کی قسم، وکبریائی میری کبریائی کی قسم، وعظمتی میری عظمت کی قسم، لأخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ، میرے مصطفیٰ جو کچھ نہ کر سکا، جس نے فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، میری عزت کی قسم، کبریائی کی قسم، عزت کی قسم، عظمت کی قسم، اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت لے جاؤ۔ عرض کیا کیا محبوب اب کب راضی ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تجھے اللہ اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب سے پوچھا آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک یہ غلام بھی جہنم میں ہوگا میں مانگتا رہوں گا، وہ عطا کرتا رہے گا، جب سارے جہنم سے اپنے امتی نکال کر جنت لے جاؤں گا، عرض کروں گا مولا محمد تجھ پر راضی ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتی ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں حشر کا دن کیوں ہے؟ فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ لوگوں اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرو، اس کا پہلا حل یہ ہے کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ فرمایا کہ کثرت سے درود و سلام جتنی بار پڑھے گا، جتنا وہ درود دنیا میں پڑھے گا،
حشر کے دن اتنا ہی مصطفیٰ کی ذات کے قریب تر ہوگا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم، 1 کروڑ میں خضری اس لیے پڑھا تھا کہ مجھے دنیا میں اور آخرت میں مصطفیٰ علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس مقام شفاعت پر فائز ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں چاہیے ہم ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں تاکہ اس روز حضور ہمیں پہچانیں۔ حاضرین، اس لیے دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر 400 حدیثیں شفاعت کے حوالے سے سبحان اللہ، ایک کتاب کے اندر 400 احادیث اس ایک کتاب کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم فقط اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کثرت سے درود و سلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، درود و سلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، مینار پاکستان کے سائے میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ذرا آ کر تو دیکھیں کہ لوگوں کو سننے والوں کا سمندر، پھر سنانے والے عاشق رسول حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا خطاب جو کم از کم 39 سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ مینار پاکستان لاہور میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔